آج جگہ جگہ آزادی کے جشن منائے جا رہے ہیں، آزادی کے ترانے گائے جا رہے ہیں، جگہ جگہ پرچم کشائی کی تقریبات ہو رہی ہیں، انڈیپینڈنس ڈے منایا جا رہا ہے، لیکن ہمارا دل ہم سے ایک سوال کرتا ہے، میرا دل تو مجھ سے ایک سوال کرتا ہے کہ کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ آزاد ہوتا کون ہے؟ اقبال نے کہا تھا ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اسلام محض نماز روزے کا نام نہیں، اسلام محض حج اور زکوٰۃ کا نام نہیں، اسلام ختم اور میلاد کا نام نہیں، اسلام محض حسن سلوک کا نام نہیں، اسلام محض اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہنے کا نام نہیں۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام کا نام ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے نفاذ کا نام ہے۔ اسی نظام مصطفیٰ کی خاطر ہمارے علماء نے جیل کی صعوبتیں برداشت کی، اسی نظام مصطفیٰ کی خاطر علامہ فضل حق خیر آبادی جیسے بڑے بڑے علماء کو کالے پانی کی سزا سنائی گئی، اسی نظام مصطفیٰ کی خاطر شاہ احمد اللہ مدراسی جیسوں نے اپنے سروں پہ مٹی کے ٹوکرے اٹھائے اور بات ایک ہی کر رہے تھے کہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اسی نظام مصطفیٰ کی خاطر ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنی عزتوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ آج ان کی روح ہم سے تڑپ تڑپ کے کہہ رہی ہے کہ اے آزادی کا نعرہ لگانے والوں، میوزیکل سینٹرز میں اپنی ماؤں بہنوں کو نچا کے آزادی کا راگ الاپنے والوں، اے جگہ جگہ پرچم کشائی کی تقریبات کر کے اس مملکت کو اسلامی مملکت کا نام دینے والوں، غیرت کرو۔ اسلامی مملکت وہ نہیں ہوتی جس کے فیصلے اور قانون سازیاں واشنگٹن اور اقوام متحدہ کی غلیظ سوچوں کے بنا پہ ہوں، اور اسلامی ریاست وہ ہوتی ہے جس کے قوانین مکین گنبد خضرا کی بارگاہ سے آیا کرتے ہیں، جس کے قانون محمد عربی کی زبان سے نکلے ہوئے فرامین ہوتے ہیں۔ آج اسلام کہاں ہے؟ آج دین کہاں ہے؟ اقبال نے کہا تھا کہ دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ آج کہاں ہے دین؟ دین کسے کہتے ہیں؟ آج ہمیں یہ سکھایا گیا، یہ سمجھایا گیا، یہ پٹی پڑھائی گئی کہ ہم ایک اسلامی مملکت میں رہ رہے ہیں۔ میں نے کہا جو قربانیاں دی گئی تھیں وہ تو اسی واسطے دی گئی تھیں کہ ہم ایسی ریاست قائم کریں جس میں ہمارے محبوب کا نظام نافذ ہو، لیکن اگر آج ہم نگاہ دوڑائیں تو کیا واقعی ہم آزاد ہیں؟ کیا واقعی یہ اسلامی ریاست ہے؟ کیا واقعی اس ریاست کو اسلامی ریاست کہا جا سکتا ہے؟ میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ایک اسلامی ریاست وہ تھی جس میں خلیفہ وقت نے یہ اعلان کیا کہ میری تنخواہ ایک مزدور کی تنخواہ کے برابر ہوگی، اگر میرا گزارا نہ ہوا تو میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا۔ لیکن جس ریاست کے اندر غریبوں کی مال جائیداد کو کرپشن کے ذریعے وصول کر کے بیرون ملک مال سیٹل کر دیا جائے، وہاں اپنی فیکٹریاں اور ملیں بنا لی جائیں اور پھر یہ کہا جائے کہ ہم آزاد ہیں، اور وہاں کے باشندوں کا یہ عالم ہو کہ بجلی کے بلوں، آٹے کے بحران اور گھروں سے محرومی کی وجہ سے وہاں کی عوام خودکشیاں کر رہی ہو، ایسی ریاست کو اسلامی ریاست کہتے ہوئے مجھے بڑی شرم آتی ہے۔ ایک وہ اسلامی ریاست تھی جس کے اندر خلیفہ وقت نے یہ اعلان کیا کہ اگر دریا کے کنارے بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے لیا جائے گا، لیکن جس ریاست کے اندر قوم کے اوپر ظالمانہ ٹیکس زائد کر کے
ان کے اوپر ظلم و ستم کر کے، ان کا سارا مال ہڑپ کر کے، ان کا گلا دبا کر ان کو مار دیا جائے، ایسی ریاست کو اسلامی ریاست کہتے ہوئے مجھے بڑی شرم آتی ہے۔ ایک وہ اسلامی مملکت تھی کہ جبلہ بن اہم غسانی نے اسلام قبول کیا۔ توجہ سے سنیے گا، یہ غسان کا بادشاہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا، اسلام قبول کیا، حج کا موسم تھا، یہ طواف کرنے کے لیے خانہ کعبہ چلا گیا، طواف کر رہا تھا، جبہ لمبا پہنا ہوا تھا، ایک غریب مسلمان کا پاؤں اس کے جبے پہ آ گیا، اس نے اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ اس کی آنکھ کا بھی نقصان ہو گیا۔ وہ غریب حضرت عمر کی بارگاہ میں آیا اور عدالت فروخی میں آ کے عرض کرنے لگا، حضور اس کی یہ جرات کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا اور میری آنکھ نکال دی، مجھے بدلہ چاہیے، میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جبلہ کو بلایا جائے۔ جبلہ آیا، فرمایا تم نے تھپڑ مارا ہے؟ کہنے لگا مارا ہے۔ فرمایا کیوں مارا ہے؟ کہنے لگا اس نے اپنا پاؤں میرے جبے پہ رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے تو نے جبہ لمبا کیوں پہن رکھا تھا؟ حضرت عمر پاک فرما رہے تھے اگر اس نے غلطی کی بھی تھی تو اس کی اتنی سزا تو نہیں بنتی تھی، یا تمہیں تھپڑ کھانا پڑے گا یا معافی مانگنا پڑے گی۔ جبلہ بادشاہ تھا، امیر کبیر تھا، اس نے کہا نہیں میں معافی مانگوں اور ایک غریب سے مانگوں، میں اس سے تھپڑ کھاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، فرمایا ظالم یہ میرے محبوب کا نظام ہے، یہ میرے محبوب کی شریعت ہے کہ جس کے اندر فاروق اعظم اس عدالت کی کرسی پہ بیٹھا ہو اور ایک فقیر مسلمان آ جائے، یہ نظام دونوں کے خون کو برابر کر دیا کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں بتا رہے تھے لیکن جس ریاست کے اندر زینب جیسی مظلومہ کے وارثین کو خاموش کروا دیا جائے اور احتجاج کے ذریعے عدل و انصاف کا تقاضا کرنے والوں کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا جائے، آپ مجھے لاکھ بار کہتے رہیں کہ ایسی ریاست کو اسلامی ریاست کہیں، میں نہیں کہہ سکتا اور نہ ظلم کر سکتا ہوں، ایسی ریاست کو اسلامی ریاست کہتے ہوئے مجھے بڑی شرم آتی ہے۔ اسلامی ریاست کا کام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فرمایا تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے اس واسطے ظاہر کیا گیا کہ تم نیکی کا حکم دینے والے ہو اور برائی سے روکنے والے ہو۔ یہ اسلامی حکومت کا کام ہے کہ شرابی کو سزا دے 80 کوڑے لگائے، زانی کو سزا دے 100 کوڑے لگائے، وہ تہمت لگانے والے کو سزا دے اس کو 80 کوڑے لگائے، چور کا ہاتھ کاٹے، ظالم کے ظلم کو بند کرے، وہ جس طریقے سے مرضی ہو، یہ اسلامی حکومت کا کام ہے۔ لیکن جس حکومت میں شراب فروخت کرنے کی اجازت ملکی سطح پہ ہو، عیاشی اور فحاشی اور اریانی کے اڈے وہ حکومت کی سرپرستی میں کھلے، جس ریاض کے اندر سڑک بناتے ہوئے اگر رستے میں مندر آ جائے تو سڑک سائڈ سے نکال لی جائے اور مندر کو قائم رکھا جائے، لیکن خانہ خدا راستے میں آ جائے اس کو گرا کے رکھ دیا جائے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں اسلامی ریاست ہو، میں کفر کی ریاست کہنا گوارا کروں گا، کیونکہ خانہ خدا کو گرانے والا کافر تو ہو سکتا ہے، جو خانہ خدا سے پیار کرتا ہے ایسی ریاست کے تو فیصلے مسجد نبوی کے اندر ہوا کرتے ہیں، وہ تو اپنے فیصلے مساجد کے اندر کرتے ہیں۔ آج کہا جاتا ہے اسلامی ریاست ہو، میں بس اس کا عکس آپ کے سامنے رکھتا چلا جاتا ہوں، فیصلہ آپ نے کرتے چلے جانا ہے۔ ایک وہ دور تھا کہ ختم نبوت پہ حملہ کیا گیا تو حضرت سیدنا صدیق پاک نے اعلان فرما دیا، فرمایا پہلے ہم نے بدری صحابہ کو رکھا ہوا تھا کہ ہم ان کی زیارت کریں گے، ان سے برکت حاصل کریں گے، لیکن یہ محبوب کی ختم نبوت کا معاملہ ہے، اب بدری ہو یا غیر بدری سارے جنگ اور جہاد کے لیے یمامہ کی سرزمین پہ پہنچے اور سارے صحابہ کرام وہاں پہنچے۔ صحابہ کرام 1200 اس جنگ میں شہید ہوئے، حالانکہ پوری اسلامی جہاد کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں صحابہ کرام اتنے شہید نہیں ہوئے جتنے اس ایک جنگ میں شہید ہوئے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ جتنی سخت ہم نے یہ جنگ لڑی تھی
اتنی سخت کوئی جنگ نہ لڑی جو حضور کی ختم نبوت کے لیے لڑی گئی۔ میں کہتا ہوں ایک وہ اسلامی ریاست تھی، لیکن جس ریاست کے اندر قادیانیوں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے غداروں اور ڈاکوؤں کو اعلیٰ عہدوں پہ سرفراز کر دیا جائے، ایسی ریاست کو اسلامی ریاست کہتے ہوئے مجھے بڑی شرم آتی ہے۔ پتہ نہیں آپ کہہ سکتے ہوں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نظام کہیں نظر نہیں آتا، حضور کا آئین کہیں نظر نہیں آتا۔ میں اور چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ ایک اسلامی ریاست وہ تھی جس کے اندر زکوٰۃ کا انکار کیا گیا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم تلوار کے زور پہ زکوٰۃ حاصل کریں گے۔ یہ جو زکوٰۃ کا انکار کرنے والے ہیں، یہ قرآن کا انکار کرنے والے ہیں، یہ مرتد ہیں، اور مرتد کے خلاف جہاد لازم ہے۔ ہم جہاد اور تلوار کے ذریعے زکوٰۃ لیں گے، لیکن جس ملک کے اندر، جس ریاست کے اندر زکوٰۃ نہ دینا پڑے اس واسطے بندے اپنا مذہب تبدیل کر لیں اور حکومت ان کو مکمل اجازت دیے رکھے، ایسی ریاست کو اسلامی ریاست کہتے ہوئے مجھے بڑی شرم آتی ہے۔ اسلامی ریاست وہ ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد عربی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے چلائی۔ اسلامی ریاست کا نظام تو وہ تھا جو سیدنا فاروق اعظم نے پیش کیا، جو عثمان غنی نے پیش کیا، جو مولا علی المرتضیٰ نے پیش کیا، جو عمر بن عبدالعزیز نے پیش کیا۔ یہ اسلامی ریاست کہاں سے آ گئی؟ اسلامی ریاست وہ تھی جس کے اندر گستاخ رسول خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹ گیا۔ خانہ کعبہ کے اندر کسی قسم کا خون بہانا جائز نہیں ہے، غلاف سے لپٹا ہے گستاخ رسول۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے حضور پریشانی ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر خون بہانا بھی جائز نہیں، لیکن آپ کا گستاخ ہے اور لپٹا ہوا ہے خانہ کعبے کے غلاف سے، بتائیے اب اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اقتلوہ، اس کو وہی قتل کر دیا جائے۔ معلوم ہوا کہ جہاں ناموس رسالت کا مسئلہ آ جائے وہاں سارے قانون ہی بدل جایا کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے اسے وہی قتل کر دیا، لیکن جس ریاست کے اندر گستاخ رسول کو حکومت کی کسٹڈی میں رکھ کے بحفاظت بیرون ملک بھیج دیا جائے، ایسی ریاست کو اسلامی ریاست کہتے ہوئے مجھے بڑی شرم آتی ہے۔ ایک اسلامی ریاست وہ تھی جس کے اندر بچے گیند کے ساتھ کھیل رہے تھے، پاس ایک پادری بیٹھا ہوا تھا، وہ گیند اس پادری کے سینے پہ چلی گئی، اس کے سینے پہ جا گری، اس پادری نے وہ گیند پکڑ لی، بچے مانگنے کے لیے گئے، اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ ایک بچہ آگے بڑھا، اس نے کہا سألتک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پادری میں اپنے محبوب کا وسیلہ دے کر تو اس سے گیند مانگتا ہوں، گیند واپس کر دے۔ اس نے گیند دینے سے بھی انکار کیا اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں بکواس بھی کی۔ جب اس نے بکواس کی، بچوں نے کہا پہلے تو اس گیند کی ضرورت تھی، لیکن اب تیرا ساری ہمارے لیے گیند بن جائے گا۔ بچوں نے کیا کیا؟ کہا پہلے اس گیند کی ضرورت تھی، لیکن اب تیرا ساری ہمارے لیے گیند ہے۔ فَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ بِسَوَالِيجِهِمْ، اپنے ڈنڈے لے کے اس پہ ٹوٹ پڑے۔ فَمَا زَالُوا يَخْبِطُونَهُ حَتَّى مَاتَ، مار مار کے اسے برباد کر کے رکھ دیا، ہلاک کر کے رکھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ تک عیسائیوں نے یہ مسئلہ پہنچایا، یہ معاملہ اٹھایا، حضور آپ کی ریاست کے اندر ایک ذمہ بندے کو قتل کیا گیا ہے، ہمیں بدلہ چاہیے۔ حضرت عمر نے فرمایا کیوں قتل کیا ہے؟ کہا جی اس نے محبوب علیہ السلام کے بارے میں بکواس کی تھی۔ راوی کہتے ہیں جب حضرت عمر نے یہ سنا کہ بچوں نے اس وجہ سے مارا ہے کہ اس نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین اور بے ادبی کی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ملک کی فتح پہ بھی اتنا کبھی خوش نہیں ہوئے تھے جتنا بچوں کے اس عشق رسالت کے جذبے پہ خوش ہو گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کھڑے ہو کے خطبہ بھی ارشاد فرمایا الان عز الاسلام، فرمایا اللہ کی قسم ہے آج تو اسلام کو عزت نصیب ہوئی ہے۔ جب بچوں کو بھی پتا چل گیا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کا مسئلہ کتنا سیریس مسئلہ ہے کہ سارا کچھ برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ ایک وہ اسلامی مملکت تھی کہ جس کے اندر عمیر بن عدی نابینوں صحابی اپنی بیوی کو قتل کر کے آ جائیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوں
کہ اس نے میری گستاخہ کو قتل کیا ہے، اس نے اللہ کی بھی مدد کی ہے، اللہ کے رسول کی بھی مدد کی ہے۔ لیکن جس ریاض کے اندر ممتاز قادری جیسے غازیان اسلام کو تختہ دار پہ چڑھا دیا جائے، ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، جس ملک کے اندر علماء کرام کو جیلوں میں بند کیا جائے اور ختم نبوت اور ناموس رسالت کی خاطر آواز اٹھانے والے علماء کرام کی موت جیل میں ہو جائے، میں کہتا ہوں تم لاکھ مرتبہ اسے اسلامی کہتے رہو، ایسی ریاض پہ اسلامی ریاض کہتے ہوئے مجھے بڑی شرم آتی ہے۔ کہاں ہے اسلام؟ ایک وہ دور تھا، ایک وہ اسلامی ریاض تھی کہ جس کے اندر ایک مسلمان کہلوانے والے نے محبوب کا فیصلہ نہ مانا، حضرت عمر کے دروازے پہ آیا، تلوار مار کے اس کی گردن اڑا دی۔ ادھر سے رب کا قرآن بھی بول اٹھا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ فرمایا محبوب عمر نے فیصلہ صحیح کیا ہے، آپ کے رب کی قسم ہے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو محمد عربی کی حکومت کو تسلیم نہ کر دے۔ آج بتائیں یہاں حکومت حضور کی ہے، آج یہاں فیصلے حضور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے کیے جا رہے ہیں۔ ایک وہ اسلامی مملکت تھی جس کے اندر محبوب کا فیصلہ نہ ماننے والے کو عمر کی تلوار اڑا دیتی ہے، اور پھر رب کا قرآن کہتا ہے کہ محبوب جو آپ کا فیصلہ نہ مانے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ لیکن جس ریاض کے اندر میں بیٹھا ہوں، اس ریاض کی عدالت کے اندر جج کے سامنے مولانا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم پیش کرتے ہیں، میرے محبوب کا فیصلہ رکھتے ہیں، وہ جج مذاق سے ہنس دیتا ہے اور محبوب کے فیصلے کا مذاق اڑاتا ہے۔ وہ ظالم، وہ خنزیر، وہ ناپاک اور ملعون جج، اس کی کیا مجال ہے؟ تم کہتے رہو یہ اسلامی ریاست ہے، میں کہوں جس کی عدالت میں ایسے غلیظ قسم کے فرد آ جائیں وہ ریاست اسلامی ریاست نہیں ہوا کرتی۔ ایسی ریاست کو اسلامی ریاست کہتے ہوئے مجھے بڑی شرم آتی ہے۔ آپ اسلامی ریاست کہتے رہیں، ہاں اب بات یہ ہے کہ جنہوں نے قربانیاں پیش کی تھی انہوں نے قربانیاں کیوں دی تھی؟ قربانیوں کا ایک ہی مقصد تھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا نظام نافذ کیا جائے۔ ہم ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی جذبہ تمہارے ساتھ ہے، ہمارا دل، ہماری روح، ہماری جان بھی تمہارے ساتھ ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ صبح بھی طلوع نہ ہو اس سے پہلے محمد عربی کا نظام نافذ کر دیا جائے۔